ایمان بھی ضروری ہے اور عمل صالح بھی ضروری ہے، بالکل ایسے جیسے موبائل کے لیے سم ضروری ہے یا سم کارڈ کے لیے موبائل ضروری ہے۔ آپ کے پاس موبائل ہے لیکن سم نہیں تو بیکار، اور آپ کے پاس صرف سم ہے لیکن موبائل نہیں تب بھی بیکار۔ موبائل ہے آپ کے پاس، بہت قیمتی موبائل، 1,00,000 روپے کا خریدا ہے آپ نے موبائل، ایپل کا موبائل ہے آپ کے پاس، بہت قیمتی موبائل خریدا آپ نے، آئی فون خریدا آپ نے، لیکن اس میں سم نہیں ہے، بتائیے کس کام کا ہے؟ آپ اس موبائل کو، آئی فون کو لگائیے جس کی قیمت 1,00,000 1,50,000 روپے، کان میں لگا کے کہیے ہیلو ہیلو، آواز نہیں جائے گی۔ کیوں؟ ارے صاحب اتنا مہنگا موبائل، ارے ہم نے تو بات کرنے ہی کے لیے خریدا ہے، ارے میں نے تو اس لیے لیا ہے کہ میرے بھائی بمبئی میں ہیں، میرا دوسرا بھائی سعودیہ میں ہے، میرا ایک بھائی امریکہ میں، اس سے بات کریں۔ اتنا مہنگا خریدنے کے بعد اب بات ہی نہیں ہو رہی ہے، آپ اس کو لگائیے کان میں، ہیلو، ہاں بھائی کہاں سے بول رہے ہیں؟ امریکہ سے، سعودی سے، آواز نہیں۔ کیوں نہیں جائے گی؟ بیکار ہے وہ۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں سم نہیں ہے۔ آپ سم خرید لیجئے، ایئرٹیل لے لیجئے، جیو لے لیجئے، ووڈا لے لیجئے، کوئی بھی لے لیجئے، اور اس میں بہت سا بیلنس بھی ڈال دیجئے، 10,000 20,000 50,000 کا بیلنس بھی پڑا ہوا ہے اس میں۔ اب اس سم کو کان میں لگا کے کہیے ہیلو ہیلو، آواز نہیں جائے گی۔ آپ کہیے بھائی صاحب میں نے سم میں تو بیلنس پڑوایا ہے، ارے اس میں بیلنس اسی لیے تو ڈالا ہے تاکہ میں بات کر سکوں بھائی سے، بہنوں سے، ماں سے۔ پھر کیا بات ہے؟ سم والے کی دکان پہ جائیے، صاحب آپ نے اس میں بیلنس تو ڈال دیا لیکن آواز نہیں جا رہی صاحب، وہ کیا کہے گا؟ بے پاگل، اس سم کو موبائل میں تو ڈال۔ آپ کا قیمتی موبائل بیکار ہے اس وقت تک جب تک کہ اس کے اندر سم نہیں ہے، اور آپ کی قیمتی سم جس کے اندر بیلنس بھی پریاپت ہے لیکن وہ بھی بیکار ہے اس وقت تک جب تک کہ وہ موبائل میں نہیں ہے۔ تو جس طریقے سے سم کے لیے موبائل ضروری ہے اسی طریقے سے موبائل کے لیے سم ضروری ہے۔ جب دونوں ایک دوسرے سے ملیں گے تب جا کر آواز آئے گی، تب جا کر آپ کا مقصد پورا ہوگا۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہمیں تمہاری یہ دونوں چیزیں چاہیے، اگر یہ دونوں چیزیں لے کر ہمارے پاس آؤ گے تو ہم تمہیں ایسا انعام دیں گے، ایسا بدلہ دیں گے، ایسا ثواب دیں گے، ایسی چیزوں سے تمہیں نوازیں گے جو کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے ایسا اجر ہے، ان کے لیے ایسا انعام ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ نوجوانوں اور عزیز بچوں، رات کے 1 بجے تک، 1:15 بجے تک آپ نے بڑی ہی دل جمعی کے ساتھ اور بہت ہی صبر اور سکون کے ساتھ بیٹھ کر علماء کرام کی تقریروں کو سنا، مسجد و مدرسے کا تعاون بھی کیا۔ اللہ رب العالمین آپ کے بیٹھنے کو اور آپ کے تعاون کو قبول فرمائے۔ ہم اور آپ جس مذہب کو مانتے ہیں اس کا نام اسلام ہے، اور اسلام ہمیں اپنے اندر
مضبوط ایمان کو پیدا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اور ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح بہت ضروری ہے۔ جو آیت میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہی فرمایا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل، اچھے عمل کیے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور جنہوں نے صالح عمل کیے، فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے، انعام ہے اللہ کے، ان کے ہاں ایسا بدلہ ہے، ایسی جزا ہے، ایسا انعام ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ لیکن یاد رکھیے دونوں چیزیں ضروری ہیں، ایمان بھی اور عمل صالح بھی۔ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، بہت چھوٹی سی ایک سورت پڑھتے ہیں نماز میں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ دیکھیے یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے یہی فرمایا کہ پوری کی پوری دنیا نقصان میں ہے، جتنے بھی لوگ ہیں سب نقصان میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، جینی، بدھسٹ، جو بھی ہیں، پوری کی پوری انسانیت نقصان میں ہے۔ ان الانسان لفی خسر، پوری کی پوری انسانیت سر تا پا، سر سے لے کر پیر تک، اوپر سے لے کے نیچے تک نقصان میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اور جو لوگ نقصان میں نہیں ہیں اللہ نے ان کو مستثنا کر دیا، ان کو الگ کر دیا، یہ لوگ نقصان میں نہیں ہیں۔ کون؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اور صالح عمل کیے۔ یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے ایمان اور عمل صالح کو ضروری قرار دیا ہے۔ جو شخص مومن ہوگا اور ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کرے گا وہ نقصان میں نہیں ہو سکتا۔ ایمان اور عمل صالح دونوں ضروری ہے۔ ہمارے پاس ایمان ہے لیکن عمل صالح نہیں ہے۔ ہم غیر مسلموں کو دیکھتے ہیں، نان مومڈنز کو دیکھتے ہیں، ان کے پاس عمل صالح ہے، اچھے کام ہیں لیکن ایمان نہیں ہے۔ یقین نہ آئے تو کبھی بامبے چلے جائیے گا، ایک ہاسپٹل ہے جس کا نام ہے ٹاٹا، بہت سے لوگ جاتے بھی ہوں گے اپنے رشتہ داروں کو لے کر کینسر کا علاج کرانے کے لیے۔ آپ دیکھیے وہاں غیر مسلموں کی کتنی لائن لگی رہتی ہے، مدد لے لے کر دوڑتے ہیں وہ مریضوں کے پاس، سنستھائیں آتی ہیں، کوئی کہتا آپ کے مریض کی زندگی بھر کی دوا ہم کو دے دیجئے، ہم کرائیں گے۔ کوئی پھلوں کا ٹرک بھر کے لا رہا ہے، مریضوں کو دے رہا ہے، کوئی ٹرک بھر بھر کے کھانا لا رہا ہے، پیشنٹ کو دے رہا ہے، مریضوں کو دے رہا ہے۔ کوئی آتا ہے ہاسپٹل کے نام 2 کروڑ کا چیک دے جاتا ہے، غریب لوگوں کا علاج اس سے ہوگا۔ کتنا اچھا کام ہے۔ مریضوں کو اور خاص طور پر غریب لوگوں کے علاج میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا کتنا بڑا کام ہے، کتنا اچھا کام ہے۔ اب وہ کر رہے ہیں غیر مسلم لوگ، لیکن اس کام پر ان کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان نہیں۔ ابھی جو گرمی کا مہینہ آئے گا، مئی جون، اسٹیشنوں پر دیکھیے گا کتنا لوگ پانی پلائے گا ایک دوسرے کو،
آپ کی ٹرین جہاں رکے گی، آپ کا رکتے ہی آپ کے کوچ کے پاس لوگ پہنچ جائیں گے اور آپ کی بوتلوں میں پانی بھریں گے، آپ کے تھرمس میں پانی بھر دیں گے، لیجئے بھائی ٹھنڈا پانی پیجئے۔ آپ کتنا اچھا کام کر رہے ہیں، جگہ جگہ پیاؤ کھول دیا، آئیے پانی پی لیجئے، کتنا اچھا کام۔ انسانیت چھلکتی ہے یہاں، لیکن بیکار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان نہیں۔ ہمارے پاس ایمان ہے لیکن عمل صالح نہیں۔ کیا ہیں مسلمان، کیا ہیں مومن اللہ والے؟ عمل صالح کا حال یہ ہے کہ پورا ہفتہ مسجد سے غائب، جمعے کے دن مسجد میں آئے بھی تو یہ سوچ کر آئے کہ اگر جمعے کے دن کی بھی نماز نہیں پڑھیں گے تو گاؤں والے محلے والے کہیں گے کہ اتنا بڑا پاکھنڈی ہے، کمینہ ہے، دیکھو حج کر کے آیا پھر بھی نماز نہیں پڑھتا ہے، جمعے تک کی نماز نہیں پڑھتا ہے۔ ہم ایک ٹائم کی نماز پڑھنے بھی آ رہے ہیں تو یہ سوچ کے آ رہے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ایک قربانی کا بکرا بھی خریدتے ہیں تو اس کا بھی فوٹو لے کر ہم واٹس ایپ پہ یا فیس بک پہ ڈالتے ہیں کہ ماشاءاللہ آج ہم نے قربانی کا بکرا خریدا ہے۔ اب لوگ پوچھ رہے ہیں کمنٹ کر کے تو جواب دے رہے ہیں جی 20,000 کا خریدا ہے، جی 25,000 کا خریدا ہے۔ یہ ہمارے عمل کا حال ہے۔ 10 لوگوں کو کھانا کھلا دیا روزہ افطار میں تو اس کا بھی فوٹو کھینچ کے ہم سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں، آج میں نے اتنے لوگوں کو کھانا کھلایا ہے، افطار کرایا ہے، افطار میں کیا کیا کھلایا ہے اس کا بھی فوٹو آ رہا ہے کہ آج ہم نے ماشاءاللہ لوگوں کو بہترین چیزیں کھلائی ہیں۔ ہمارے عمل کا حال یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہیں، احرام پہنے ہوئے ہیں، سیلفی کھینچ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ فوٹو ڈال رہے ہیں۔ صاحب آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں عمرے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ارے فرمائی ہے تو دکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ فوٹو کھینچ کر ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ دکھاوا کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم عمرہ کرنے گئے ہیں؟ کسی غریب کو ہم کپڑا بھی دے رہے ہیں، ساڑی دے رہے ہیں، چادر دے رہے ہیں، تو دیتے وقت اس کا فوٹو کھینچ کر ہم ڈال دیتے ہیں آج ہم نے اتنے غریبوں کی مدد کی ہے۔ اس غریب کا بھی فوٹو آ رہا ہے، اس کو رسوا کیا جا رہا ہے کہ دیکھو ہم نے اس کی مدد کی ہے، یعنی وہ ضرورت مند ہے، وہ نہیں چاہتا کہ میری بدنامی ہو یا لوگوں کے سامنے میرا چہرہ آئے۔ ضرورت مند تو ہے لیکن وہ چاہتا نہیں کہ لوگ ہمارے بارے میں یہ تصور کریں، لیکن اس کا فوٹو بھی آ رہا ہے۔ سوچیے اب ایمان کیا ہے؟ ایمان بہت وسیع چیز ہے، اور ایمان کے شعبے، ایمان کی برانچز، ایمان کی شاخائیں اتنی ہیں کہ ہم گن نہیں پائیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الایمان بضع وسبعون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان رواه البخاری۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان کی 70 سے زیادہ برانچز ہیں، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخائیں ہیں، ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، 70 سے زیادہ درجے ہیں ایمان کے۔ 70 سے زیادہ درجوں کا مطلب بہت زیادہ، کوئی گنتی نہیں، کاؤنٹ نہیں کرنا ہے کہ 1 2 3 نہیں، 70 جو بولا گیا ہے اس کا مطلب ہے بہت زیادہ۔ جیسے کبھی کبھی ہم اور آپ بولتے ہیں سدھر جاؤ، بار بار کوئی غلطی جب کرتا تو کہتے ہیں اب نہیں مانا لگاؤں گا بھی 50 تھپڑ تمہارے، عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ تو 50 تھپڑ لگانے کا مطلب یہ نہیں کہ گن کے ہم ماریں گے، مطلب کیا ہے ابھی لگائیں گے 50 تھپڑ، یعنی ابھی ماریں گے بہت زیادہ تمہیں۔ 50 کا لفظ بولنے کا مطلب یہ نہیں کہ گنتی کے 50،
بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ لگائیں گے 50 تھپڑ، یعنی بہت زیادہ ماریں گے بھی ہم تمہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے یہاں جو فرمایا ایمان کی 70 سے زیادہ شاخائیں ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کے بہت سے درجے ہیں۔ 3 درجوں کا ذکر کیا، اور آج کی تقریر میں میں یہی 3 درجے بتلاؤں گا۔ ایمان کے 70 سے زیادہ درجے ہیں، یعنی بہت زیادہ اس حدیث کے اندر، لیکن 3 درجے بتائے ہیں۔ فرمایا ایمان کی 70 سے زیادہ شاخائیں ہیں، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، سب سے افضل ایمان کا شعبہ، سب سے افضل ایمان کی شاخ، سب سے افضل ایمان کا درجہ کیا ہے؟ زبان سے لا الہ الا اللہ کہنا۔ فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ۔ پہلے ان تینوں چیزوں کو سن لیجئے، کون کون سی چیز بتائی گئی حدیث میں؟ سب سے افضل درجے کا ایمان کیا ہے؟ فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، لا الہ الا اللہ کہنا۔ وَأَدْنَاهَا، اور سب سے نچلے درجے کا ایمان کیا ہے؟ یہ تو سب سے اونچا ہو گیا، لا الہ الا اللہ کہنا، یہ سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان ہو گیا۔ اور سب سے نچلے اور کمتر درجے کا ایمان کیا ہے؟ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو دور کر دینا، ہٹا دینا۔ راستے میں کانٹا پڑا ہے، کیلے کا چھلکا پڑا ہے، کوئی پتھر پڑا ہے، آپ اس کو ہٹا دیں، یہ ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے، یعنی اس کو بھی ایمان میں جوڑا ہے۔ 2 چیزیں، اور تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور حیا، شرم بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایمان کا ایک درجہ ہے، ایمان کی ایک شاخ ہے۔ 3 چیزیں، لا الہ الا اللہ کہنا افضل ایمان، ادنا ایمان راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، اور شرم و حیا۔ یہی 3 چیزیں میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز پر آئیے، لا الہ الا اللہ، بہت بڑا معاملہ ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معمولی جملہ ہے، اڑے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ آپ کو معمولی جملہ لگ رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سے بڑی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ ہم اس لیے نہیں سمجھ پا رہے لا الہ الا اللہ کی اہمیت کو، کیونکہ ہم نے لا الہ الا اللہ کے معنی اور اس کے مطلب اور اس کے مقصد اور اس کے تقاضے کو پورا نہیں کیا۔ لا الہ الا اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا جملہ ہم سے کس چیز کا مطالبہ کرتا ہے؟ ورنہ لا الہ الا اللہ تو وہ چیز ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ کی حیثیت اور اس کا مقام اتنا بلند ہے کہ اگر ساری کائنات کو، ساری دنیا کو ترازو کے پلڑے پر رکھ دیا جائے، ساری دنیا کو، ساری کائنات کو ترازو کے پلڑے پر رکھ دیا جائے، اور دوسری طرف لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے، ایک طرف پوری دنیا کو اٹھا کر رکھ دیا جائے ترازو کے پلڑے پر، اور دوسرے پلڑے پر لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ترازو کو اٹھایا جائے، مالت بہن، تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا اور ساری کائنات کا پلڑا اٹھ جائے گا، لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہوگا اور ساری دنیا کا، ساری کائنات کا پلڑا اٹھ جائے گا۔ یعنی لا الہ الا اللہ کا وزن اتنا زیادہ ہے کہ ساری دنیا اس کے مقابلے میں ہلکی ہو جائے گی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں لا الہ الا اللہ کا مقام کیا ہے؟ لیکن لا الہ الا اللہ
کو پڑھنے سے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ لا الہ الا اللہ ہم سے مطالبہ کیا کر رہا ہے. ہم لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں اور کسی مزار پہ جا کے چادر بھی چڑھاتے ہیں. ہم لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں اور کسی مزار پہ جا کے یہ بھی کہتے ہیں کہ بابا تیرے در پہ آیا ہوں تو بیٹا بیٹی لے کے جاؤں گا. ہم لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں اور غیروں کے آستانوں پہ جا کے ہم ان سے مدد بھی طلب کرتے ہیں. ہم لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں اور اپنے گلوں میں تعویذ اور گنڈے بھی ہم لٹکاتے ہیں اور تعویذ بھی اپنے گلوں میں پہنتے ہیں. میرے بھائیو یہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کا معنی لا الہ آئے لا الہ الا اللہ یعنی لا معبود الا اللہ. لا الہ الا اللہ یعنی لا مسجود الا اللہ. لا الہ الا اللہ یعنی لا مطلوب الا اللہ. لا الہ الا اللہ یعنی لا موجود الا اللہ. میرے بھائیو لا الہ الا اللہ یعنی لا مقصود الا اللہ. یہ ہے لا الہ الا اللہ کا معنی. لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. لا الہ الا اللہ کا معنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. لا الہ الا اللہ کا معنی اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی مطلوب نہیں. لا الہ کا معنی اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی مقصود نہیں. لا الہ کا معنی اللہ کے علاوہ اپنے علم کے اعتبار سے کوئی موجود نہیں. لا الہ کا معنی اللہ کے علاوہ ہمارا بھروسہ کسی اور کی ذات پر نہیں. یہ ہے لا الہ الا اللہ. اگر یہ ہمارے اندر آ گیا تو سمجھ لو کہ ہم لا الہ الا اللہ کے اوپر کام کر رہے ہیں اور یہ ایمان کا پہلا درجہ ہے. ورنہ لا الہ الا اللہ وہ جملہ ہے کہ ایک انسان 70 سال تک گناہ کرتا ہے, 80 سال تک گناہ کرتا ہے, کفر کرتا ہے, شرک کرتا ہے, اسی میں پڑا رہتا ہے کفر اور شرک کی دلدل میں, لیکن مرنے سے پہلے وہ یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ. یہ کلمہ پڑھتے ہی اس کے سارے گناہ مٹ جاتے ہیں. ان الاسلام یحتم ما کان قبلہ, وہ اسلام لے آیا اور اسلام لانے کے بعد اس کے سارے گناہ مٹ گئے, سارے گناہ ختم ہو گئے. غور کرو, ابھی کفر کر رہا تھا, شرک کر رہا تھا, 80 سال تک کفر اور شرک کرتا رہا اور مرنے سے پہلے اس کی عقل میں آ گیا یہ غلط کام ہے اور لا الہ الا اللہ پڑھ لیا. بتائیے اب جنتی ہو گیا. پتہ کیا چلا؟ یہی کلمہ انسان کو جنتی بنا دیتا ہے. اگر وہ یہ کلمہ پڑھے بغیر مر جاتا تو کہاں جاتا؟ جہنم میں. لیکن مرنے سے پہلے اس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ, اب جنتی ہو گیا. یہی کلمہ یقین نہیں آتا. خیبر کا چرواہا یہودی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا محاصرہ کر لیا اور خیبر کو چاروں طرف سے گھیر لیا آپ اور آپ کے صحابہ نے, اس وقت خیبر کا ایک یہودی چرواہا جو بکریاں چرا رہا تھا, وہ بکریاں چرایا کرتا تھا جیسے آپ کی ان کی ان کی سب لوگوں کی بکریاں لے جا کر جنگل میں چراتا تھا اور اس کی مزدوری لیتا تھا. اس کا یہی ذریعہ معاش تھا, یہی اس کا بزنس تھا, یہی کمائی کا ذریعہ تھا اس کا. وہ لوگوں کی بکریوں کو چرایا کرتا تھا جس کا نام اسود تھا, یہودی تھا. جب بکریوں کو چرا کے آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ خیبر کا محاصرہ ہو گیا. جہاں ہم رہتے ہیں اس بستی کو پوری طریقے سے صحابہ نے, محمد رسول اللہ اور ان کے ساتھیوں نے گھیر لیا ہے. وہ آیا اور صحابہ سے کہنے لگا کہ مجھے محمد رسول اللہ سے ملنا ہے. کون ہے تمہارے نبی؟ بہت نام سنا ہے, مکے میں پیدا ہوئے اور توتی بولتی ہے ان کی اور بہت چاہنے والے ہیں ان کے. اس کے ذہن میں یہ تھا کہ جیسے کوئی منسٹر, کوئی منتری ہے, اس کے باڈی گارڈ لگے ہوتے ہیں, ایسے ہی محمد الرسول اللہ کے بھی باڈی گارڈ ہوں گے. اس کے ذہن میں یہ تصور تھا کہ اتنی بڑی ہستی, کوئی معمولی ہستی نہیں, اتنی بڑی ہستی, وہ بہت اچھے بستر پر سوتی ہوگی, اچھے سے اچھا کھانا کھاتی ہوگی,
صحابہ کرام نے خیمے کی طرف اشارہ کیا کہ تمہیں محمد الرسول اللہ سے ملنا ہے، جاؤ وہ پردہ پڑا ہوا ہے اسی پردے کو اٹھانا، اس پردے کے اندر محمد الرسول اللہ تمہیں مل جائیں گے، جاؤ اجازت لینا اور ان سے ملاقات کر لینا۔ وہ خیبر کا یہودی جاتا ہے اور اس نے پردہ ہٹایا تو اس نے کیا دیکھا کہ ایک شخص کچی زمین پر بیٹھا ہوا ہے۔ ذرا دیکھیے منظر دیکھیے، وہ سوچ رہا تھا کہ محمد تو عالی شان بنگلے میں رہتے ہوں گے، وہ سوچ رہا تھا کہ ان کے پاس تو باڈی گارڈ ہوں گے جو ان کی حفاظت کر رہے ہوں گے، لیکن اس نے جب پردہ ہٹایا تو کیا دیکھا کہ محمد رسول اللہ کچی زمین پر چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں۔ اس نے اندر آنے کی اجازت مانگی، آپ نے اس کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ وہ بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ میں یہودی ہوں، بکریوں کا چرانے والا ہوں، آپ نے ہمارے علاقے کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، اب یہ بتائیے کہ آپ کی دعوت کیا ہے، آپ کیا پیغام لے کر آئے ہیں، آپ کا پیغام کیا ہے، آپ کی دعوت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو پہلی دعوت دی وہ دعوت یہی دی، آپ نے کہا قل لا الہ الا اللہ، ہماری دعوت یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، جو بھی مدد مانگو تو اللہ سے مدد مانگو، جب بھی پکارو تو اللہ کو پکارو، توکل کرنا ہو بھروسہ کرنا ہو تو اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ کرو، یہ ہماری دعوت ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ نے اپنا پیغمبر اور اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، میری ایک چھوٹی سی دعوت ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ وہ جانتا تھا، کافر ضرور تھا لیکن جانتا تھا کہ لا الہ الا اللہ اگر پڑھ لوں گا تو ہمیں کیا کیا چھوڑنا پڑے گا۔ آج کا مسلمان اس کو نہیں سمجھ پا رہا ہے، وہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے اور وہ درختوں پر ڈورے بھی باندھتا ہے، وہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، مزار پہ دھاگے بھی باندھتا ہے، وہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، وہ تعویذ اور گنڈوں پر بھروسہ بھی کرتا ہے، وہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے اور مزاروں پہ چادر بھی چڑھاتا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کرو، اس اسود نام کے یہودی کو سمجھ میں آ گیا، اس نے کہا محمد ابن عبداللہ اگر میں آپ کی بات نہ مانوں تو کیا ہوگا؟ فرمایا کہ تم جہنم میں جاؤ گے۔ اس نے کہا کہ اگر میں آپ کی بات مان کر کلمہ پڑھ لوں، لا الہ الا اللہ کہہ دوں تو ہمارا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا تو تم جنت کے اندر جاؤ گے۔ اس نے اسی وقت اللہ کے رسول سے کہا آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے۔ اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ بڑھایا، اس نے آپ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اسلام لے آیا۔ اب کلمہ تو پڑھ لیا، اب کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی کلمہ پڑھ لیا، میں مسلمان تو ہو گیا، اسلام تو لے آیا، اب مجھے کام کیا کرنا ہوگا؟ میرا کام بتاؤ، اب میں کیا کام کروں؟ ابھی تک تو میں بکریاں چراتا ہوں، اب کیا کام کروں گا میں؟ آپ نے اس کو یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، کیونکہ کوئی نماز کا وقت نہیں تھا۔ آپ نے اس سے یہ بھی نہیں کہا کہ روزہ رکھو، کیونکہ رمضان کا مہینہ نہیں تھا۔ آپ نے اس سے یہ بھی نہیں کہا کہ حج کرنے جاؤ، کیونکہ حج کا سیزن نہیں تھا۔ اس نے کہا میں کیا کروں؟ آپ نے کہا فلاں فلاں جگہ پر جہاد ہو رہا ہے، میرے صحابہ تلوار لے کر اس جہاد میں کافروں سے جنگ لڑ رہے ہیں، تم بھی اس جنگ میں شریک ہو جاؤ، تم بھی جہاد کرو۔ اس نے کہا اللہ کے نبی اس جہاد میں مجھے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا کہ اگر زندہ واپس آ گئے تو غازی کہلاؤ گے، اور اگر اسی میدان جہاد میں لڑتے لڑتے کافروں کے ہاتھ سے مارے گئے تو شہید کہلاؤ گے، اور شہید مرتے ہی بخش دیا جاتا ہے، یعنی جنتی ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں تلوار لے کر جا رہا ہوں میدان جنگ میں۔ آپ نے فرمایا میدان جنگ میں جانے سے پہلے یہ بکریاں جو تمہارے پاس ہیں، جو تم جنگل میں چرانے جایا کرتے تھے، ان بکریوں کو ان کے مالکوں کے حوالے کر دو۔ اگر یہ بکریاں تمہارے پاس رہ گئیں اور جن کی تھی ان کے پاس نہیں پہنچی، اگر تم نے جن کا مال تھا ان تک نہیں پہنچایا،
اور میدان جنگ میں قتل بھی کر دیے گئے، شہید بھی ہو گئے، تب بھی تم جہنم میں جاؤ گے، اس لیے کہ لوگوں کی امانتوں میں خیانت کر کے جنت نہیں مل سکتی۔ جاؤ پہلے یہ سامان، یہ بکریاں جن کی ہیں ان کو واپس کر کے آؤ۔ دیکھ رہے ہیں جہاد جیسا عمل، لیکن اس وقت میں اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلے جن کی امانتیں ہیں ان کو واپس کرو۔ ہم لوگ اپنے سماج پر غور کریں، کتنے لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھائے ہوئے ہیں ہم۔ ہر آدمی غور کرے، ہم نہیں جانتے آپ کے سماج میں کیا ہو رہا ہے، لیکن آپ خود اپنے دل سے پوچھئے آپ کتنے ایماندار ہیں اور کتنے بڑے بے ایمان ہیں، آپ کا دل آپ کو بتائے گا۔ زمین اور جائیداد کا بٹوارا کرتے وقت بھی سوچئے، بیٹی کی شادی کر دی، بیٹی کو آپ کی وراثت میں حصہ ملتا ہے، اور آپ بھی مرنے والے ہیں، آپ کی چار بہن ہیں، بھائی کی وراثت میں بہن کا بھی حصہ ہے، باپ کی وراثت میں بیٹی کا بھی حصہ ہے، باپ کی وراثت میں بھی بیٹی کا حصہ، اور بھائی کی وراثت میں بھی بہن کا حصہ۔ کتنے لوگ ایسے ہیں یہاں بیٹھے ہیں جو بھائی ہیں، ان کی بہنیں ہیں، کیا کبھی اپنی بہنوں کو بھی اپنی وراثت میں سے حصہ دیتے ہو؟ چلے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، اللہ اکبر، سبحانک اللہم و بحمدک، الحمدللہ رب العالمین۔ ارے اللہ کا حق ادا تو کر دیا، بندوں کا حق ادا کیا؟ کیا مرنے سے پہلے یہ وصیت کی کہ میرے انتقال کے بعد میری وراثت کو قرآن و حدیث کے مطابق بالکل صحیح بانٹ دینا؟ یعنی میرے بیٹے ہوں گے تو بیٹوں کو جتنا ملے گا بیٹی کو اس سے آدھا، پھر ہماری بہن بھی ہماری وراثت میں حصہ پائے گی، اس کو بھی دے دینا جتنا اس کا حق بنتا ہے۔ کبھی آپ نے کہا؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ پہلے جس کی امانتیں ہیں اس کو واپس کر دو۔ وہ یہودی وہاں سے نکلتا ہے اور ان بکریوں کو جہاں چھوڑتا تھا ان بکریوں کو وہاں چھوڑ دیتا ہے، شہر کے دروازے پر ہمیشہ وہیں چھوڑتا تھا، اور وہ بکریاں وہاں سے اپنے اپنے گھروں میں چلی جایا کرتی تھیں۔ اس نے اپنی بکریوں کو وہیں چھوڑ دیا، وہ بکریاں اپنے اپنے گھر چلی گئیں۔ وہ آیا، اے اللہ کے نبی بکریوں کو میں نے جہاں چھوڑتا تھا وہاں چھوڑ کر چلا آیا، اب میں جاؤں؟ آپ نے کہا جاؤ۔ وہ گیا اور تھوڑی دیر میں میدان جنگ میں پہنچتا ہے اور لڑتا ہے، لڑتے لڑتے شہید ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ آدمی ابھی میدان جنگ میں گیا، کچھ دو چار کافروں کو مارا بھی، لیکن پھر ایک تلوار اس کی گردن پر بھی چل گئی اور یہ آدمی بھی، یہ اسود بھی قتل کر دیا گیا۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں یہ کون آدمی ہے جو مارا گیا ہے؟ ہماری طرف سے لڑ رہا تھا، ہم تو جانتے نہیں اس کو، اجنبی آدمی ہے، پہلی بار میں نے اس کو دیکھا ہے، یہ کون آدمی ہے جو ہماری طرف سے لڑ رہا تھا اور مارا گیا؟ اللہ کے نبی کو بلایا گیا، اللہ کے نبی آئے، آپ نے دیکھا، فرمایا لوگوں یہ اسود ہے، ابھی ابھی تو اسلام لایا تھا، ابھی ابھی تو اس نے کلمہ پڑھا تھا، اور دیکھو کتنا پیارا شخص ہے، کیا اچھی قسمت لے کر آیا ہے۔ دیکھو آیا میدان جنگ میں گیا، لڑا اور شہید بھی ہو گیا۔ یہ پہلا آدمی ہے جس نے ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی، ایک بھی روزہ نہیں رکھا، ایک بھی حج نہیں کیا، کوئی صدقہ نہیں کیا، کوئی خیرات نہیں کی، نہ نماز پڑھی ایک بھی، نہ روزہ رکھا ایک بھی، نہ ایک روپے کا صدقہ و خیرات کیا، نہ حج کیا، نہ زکوٰۃ دی، کچھ نہیں کیا۔ آج ہی اسلام لایا اور آج ہی میدان جنگ میں لڑا اور آج ہی قتل کر دیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے اس کو جنت دے دی۔ یعنی ایسا شخص ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، ایک بھی وقت کی نماز اس کو نصیب نہیں ہوئی اور شہید ہو گیا۔ اگر یہ شخص کلمہ نہ پڑھتا اور بغیر کلمہ پڑھے مر جاتا تو جہنم میں جاتا، لیکن دیکھیے یہ کلمہ پڑھ کر میدان جنگ میں جاتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اب غور کر کے دیکھیے اس کلمے کی اہمیت کا اندازہ۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟
فرمایا اس کو کلمہ طیبہ نے، لا الہ الا اللہ کے اقرار نے اس کو جنتی بنا دیا۔ یہ پہلا شخص ہے جس نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی لیکن شہید ہونے کے بعد اللہ نے جنت دے دی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے مرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تھا۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ کا مقام؟ اوف، کیا درجہ ہے لا الہ الا اللہ کا۔ ہم چاہیں کہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھیں اور مزار پہ جا کے کہیں بابا تیرے در پہ آیا ہوں تو جھولا جھولی بھر کے جاؤں گا، یہ بھی کہتے رہیں اور سمجھیں کہ ہم لا الہ الا اللہ۔ نہیں، لا الہ کا یہ معنی ہے ایک 12 سال کا بچہ، 12 سال کا بچہ کتنا بڑا ہوتا ہے، لیکن عرب کے اندر بالغ ہو جاتے تھے لوگ، اتنے بڑے بچے۔ یہودی بچہ وہ اللہ کے نبی کے پاس آتا تھا، بیٹھتا تھا، یہودی بچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بھی کرتا تھا، سیوا بھی کرتا تھا۔ اس کو اللہ کے رسول کی باتیں بہت اچھی لگتی تھیں۔ وہ گھر پہ جا کر اپنے باپ سے کہتا تھا کہ ابو آج محمد الرسول اللہ نے یہ بتایا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں نبی کی بات مان کر اسلام لے آؤں، آپ کی پرمیشن ہے؟ باپ آنکھ گھور کر ایسے دیکھتا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ محمد پر ایمان لائے گا، محمد کی بکواس سنے گا، خبردار اگر تو اسلام لایا۔ وہ اسلام تو نہیں لایا بچہ، لیکن بار بار اللہ کے نبی کے پاس جاتا تھا، نبی کی خدمت بھی کرتا تھا، نبی کی سیوا بھی کرتا تھا اور نبی کی باتیں بھی سنتا تھا۔ اس کا دل بہت تھا محمد رسول اللہ کی باتوں پر ایمان لانے کا، اسلام لانے کا، لیکن ماں باپ کے ڈر سے وہ اسلام نہیں لا پاتا تھا۔ ایک دن بیمار ہو گیا اور اتنا بیمار ہوا کہ اس کے بچنے کی امید نہ رہی۔ کسی نے اللہ کے نبی کو بتایا کہ اے اللہ کے رسول، وہ یہودی بچہ جو آپ کے پاس آتا تھا اور آپ کی گفتگو سنتا تھا، آپ کے پاس بیٹھتا تھا اور آپ کی باتیں سنتا تھا، وہ بچہ بیمار ہے اور اس کے بچنے کی امید نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا چلو، وہ بچہ میری خدمت کرتا تھا، میری سیوا کرتا تھا، چلو اس بچے کی عیادت کے لیے چلتے ہیں، اس بچے کی تیمارداری کے لیے چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی اس بچے کے پاس آتے ہیں، یہودی کے گھر کو دستک دیتے ہیں، یہودی نے دروازہ کھولا، اللہ کے نبی اس بچے کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، اس کے سر کے پاس وہ آخری سانسیں لے رہا ہے، ایسے کر رہا ہے اور اس کی آنکھیں اللہ کے نبی کو دیکھ رہی ہیں، ایسے کر رہا ہو، اس کی سانسیں نکل رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 12 سال کے بچے کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس بچے سے کہا قُلْ يَا غُلَامُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اے بیٹا، اے بچے، اے غلام، اے بچے، لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ تم میری باتیں سنتے تھے، تمہیں اچھی لگتی تھی، تمہاری اس بیماری میں میں تمہارے پاس تمہاری عیادت کے لیے آیا ہوں، کوئی زبردستی کرنے نہیں آیا۔ قُلْ يَا غُلَام لا الہ الا اللہ، اے بچے، لا الہ الا اللہ تو پڑھ لے، لا الہ الا اللہ اپنی زبان سے ادا کر دے۔ اس بچے نے جب اللہ کے نبی کی زبان سے سنا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھ دے، تو اس نے اپنے باپ کو دیکھا، یعنی میرے باپ کا کیا ارادہ ہے۔ اس نے اپنے باپ کو دیکھا تو اس کے باپ نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کہا بیٹے اطیع ابو القاسم، ابو القاسم کی بات مان لو، تو محمد رسول اللہ کی بات مان لو، یعنی تمہارا دل بھی تو یہی چاہتا تھا کہ محمد رسول اللہ کی باتوں پر ایمان لائیں۔ یہ مت سوچنا کہ میں نے آخری وقت میں بھی تمہیں تمہاری اچھا پوری نہیں ہونے دی، بیٹے میری طرف سے پرمیشن ہے، تم اب اللہ کے نبی کی، اللہ کے رسول کی بات کو مان لو، کیونکہ اب بھی تم نبی کو دیکھ رہے ہو، ابھی بھی تمہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پسند ہیں، لہٰذا تم محمد کی بات مان کر کلمہ پڑھ لو۔ اس بچے نے جب اپنے باپ کی طرف سے اجازت دیکھی تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ اور غور سے سنو میرے بھائیو، شاید وہ بچہ محمد رسول اللہ کے آنے کا انتظار کر رہا تھا، شاید یہی کلمہ پڑھنے کے لیے وہ زندہ تھا، اور جیسے ہی اس کی زبان سے یہ کلمہ ادا ہوا، اشہد ان لا
الہ الا اللہ، جیسے ہی اس کی زبان سے یہ کلمہ ادا ہوا اس کا انتقال ہو گیا. یعنی یہاں اس نے کلمہ نکالا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور یہ کہتے کہتے وہ ختم ہو. اس بچے کا انتقال ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، غور کیجئے، کلمہ پڑھا اور انتقال. نماز نہیں پڑھی ابھی ایک بھی، روزہ نہیں رکھا اس بچے نے ایک بھی. اللہ کے نبی اڑتے اور کیا کہتے ہیں، بیٹھا تھا اللہ کے نبی وہاں بیٹھے تھے، اس بچے کے پاس کھڑے ہو گئے، اٹھ گئے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے الحمدللہ الذی انقذہ عن النار، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا. اس کلمے کی حقیقت کو دیکھ رہے ہیں آپ. 12 سال کا بچہ اور بالغ بھی ہو چکا، اگر کلمہ پڑھنے سے پہلے مر جاتا تو کہاں جاتا؟ جہنم میں. اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لی. میرے بھائیوں، اس کلمے کی حقیقت کو پہچانو. یہ 2 واقعہ میں نے سنائے ہیں آپ کو. جس نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی اور کلمہ پڑھے اور کہاں گئے؟ جنت میں. اور آئیے ایک واقعہ اب ایسا سنا دوں جس نے پوری زندگی اللہ کے رسول کی خدمت کی لیکن کلمہ نصیب نہیں ہوا، کلمہ نہیں پڑھا، کہاں گیا؟ جہنم میں. سنا ہے نا ابو طالب کا واقعہ، سنے ہو؟ کون تھے؟ محمد الرسول اللہ کے چچا. پوری زندگی نبی کو اپنے پاس رکھا، پالا پوسا، بڑا کیا، اور جب اللہ کے رسول کو نبوت ملی اور کافروں نے جب آپ کو مارا، پیٹا، ستایا تو ابو طالب نے آپ کو بچایا، آپ کی مدد کی. اور ایک دن تو ایسا آیا کہ کافروں نے محمد رسول اللہ کی ڈیمانڈ ہی کر ڈالی. اے ابو طالب، اب پانی حد سے چڑھ گیا ہے، آپ کا بھتیجا محمد ہمارے معبودوں کو گالی دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، اب ہم برداشت نہیں کریں گے. آپ محمد کو ہمارے حوالے کرو، ہمارے ہینڈ اوور کرو، ہم اس کو سزا دیں گے، ہم جو چاہیں گے ماریں گے، پیٹیں گے، ہمارے سماج میں جو بھی سزا متعین ہوگی ہم اس کو دیں گے. اور آپ کو اگر بچہ پالنے ہی کا شوق ہے تو ہم اپنا بیٹا تم کو دے دیتے ہیں، لو کھلاؤ پلاؤ پالو پوسو. اگر بچے ہی پالنے کا شوق ہے تو ہم تمہیں دے دیتے ہیں، لیکن آپ اپنے بھتیجوں کو ہمارے حوالے کرو. ابو طالب نے جواب دیا تھا، اچھا یہ کتنا اچھا فیصلہ کر رہے ہو، میں اپنا بھتیجا تمہیں دے دوں، تم اس کو قتل کرو اور تم اپنا بیٹا مجھے دے دو تاکہ میں اس کو کھلاؤں پلاؤں پالوں پوسوں بڑا کروں سانڑ کی طرح. تمہارے بیٹے کو کھلا پلا کر میں سانڑ بنا دوں اور میرے بھتیجے کو لے جا کر تم قتل کرو. واہ، کیا فیصلہ کر رہے ہو، کیا لے کر آئے ہو میرے پاس. تو کہا ہے ابو طالب، اگر میری یہ شرط منظور نہیں ہے تو یاد رکھنا آپ کو اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کرنا ہوگا، ہم اس کو سزا دیں گے. یہ کہہ کر وہ چلے گئے. ابو طالب کو بہت برا لگا کہ میرے بھتیجے کا باپ نہیں ہے، ماں نہیں ہے، کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے، اور اگر میں نے بھی اس کی اوپر سے ہاتھ ہٹا لیا تو کہاں جائے گا. ابو طالب نے اپنے بھتیجے محمد کو بلایا اور کہا روتے ہوئے کہ بھتیجے میرے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں برداشت نہ کر سکوں. آئے میرے بھتیجے میرے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ مجھ سے برداشت نہ ہو، مجھے اتنا مجبور نہ کرو. آج یہ کافرین مکہ ہے اور مجھ سے تمہاری ڈیمانڈ کرنے لگے، مطالبہ کرنے لگے کہ محمد کو ہمارے حوالے کرو، میں اس کو قتل کروں گا. میرے بھتیجے، میری زندگی میں اگر تجھے کچھ ہو گیا تو میں یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے چھوڑ دو ان کو ان کے حال پر، جیسا وہ کر رہے کرنے دو. تم ان کے پیچھے مت پڑو، تم ان کو لا الہ الا اللہ کی طرف مت بلاؤ، تم ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو. تو اللہ کے نبی نے اپنے چچا کو بھی صاف صاف کیا کہہ دیا، اے چچا جان، اگر آپ کو ان کی بات بری لگی ہے اور انہوں نے مجھے مانگا ہے اور آپ میری مدد نہیں کر سکتے ہیں تو آج سے
سے آپ راستہ ہٹا لیجئے، ٹھیک ہے میں آپ کو مجبور نہیں کروں گا، آپ مجھے چھوڑ دیجئے، لیکن اے چچا جان آپ جس چیز کو چھوڑنے کے لیے کہہ رہے ہیں وہ میں نہیں چھوڑ سکتا، لا الہ الا اللہ کی دعوت میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر یہ کافرین مکہ سورج اکھاڑ کے لائیں اور میرے دائیں ہاتھ پہ لا کے رکھ دیں، اور سورج چاند اکھاڑ کے لائیں اور اپنے بائیں ہاتھ پر لا کے رکھ دیں، یہ ان کے لیے آسان ہے، لیکن میرے لیے آسان نہیں ہے کہ میں دعوت و تبلیغ کا کام چھوڑ دوں، لا الہ الا اللہ کی دعوت چھوڑ دوں، میں یہ دعوت دے کر رہوں گا۔ آپ کو اگر میری مدد نہیں کرنا ہے تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ آپ یہ کہہ کر جب جانے لگے تو چچا کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، پھر بلایا کہ بھتیجے ادھر آؤ، واقعی تم اللہ کی توحید کو بلند کر رہے ہو؟ جی۔ واقعی تم اللہ تعالیٰ کے پیغام کو عام کر رہے ہو؟ جی۔ تو جاؤ، آئے میرے بھتیجے، آئے محمد، جاؤ تم اس دعوت کو دیتے رہو جس کا حکم تم کو دیا گیا ہے، دیکھتا ہوں میری زندگی میں کون تمہیں ٹچ کرتا ہے، تمہارے اوپر کھروچ بھی آ جائے تو دیکھتا ہوں، جب تک میں زندہ ہوں اور آخری سانس جب تک میری چلتی رہے گی میں تمہاری حفاظت کرتا رہوں گا، تمہارے سامنے دست و بازو بنا رہوں گا، جاؤ جاؤ دعوت کا کام کرو۔ میرے بھائیوں پوری زندگی ابو طالب نے محمد رسول اللہ کی مدد کی، نبی کا ساتھ دیا، نبی کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دیا، نبی کو کھلایا اور پلایا، بڑا کیا، پروان چلایا، یہاں تک کہ شادی بھی کرائی خدیجہ سے۔ اور ان سب کے بعد جب ابو طالب کے انتقال کا وقت آیا تو آپ کا بھتیجا یعنی محمد رسول اللہ ان کے پاس گئے، وہاں اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، چچا نے بلایا ادھر آؤ، بیٹھ جاؤ اپنے پاس، آخری وقت ہے، بڑھاپا ہے، لاسٹ فائنل معاملہ ہے، ابھی آدھے گھنٹے 10 منٹ 20 منٹ آدھے گھنٹے میں ابو طالب اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، آخری وقت بلاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بیٹھے ہیں، کہا چچا کان لاؤ، آپ نے ان کو اٹھایا اور ان کے کان میں ایسے جیسے یہ ابو طالب کا کان سمجھ لو، اور ایسے کان میں چپکے سے کچھ کہا، بخاری کی روایت کے مطابق آپ نے ان سے کہا قل یا امی لا الہ الا اللہ فی اذنی، آئے میرے چچا اس بیماری میں بھی مجھے آپ کی فکر ہے، یہ چلا چل کا وقت ہے، اس لیے میں آخری بار آپ کے پاس اس امید سے آیا ہوں کہ آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے۔ دیکھ رہے ہیں آپ چچا سے کہہ رہے ہیں اے میرے چچا لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے، اور کان میں کہتے ہیں کہ اگر آپ کو سب کے سامنے پڑھنے میں ڈر لگتا ہے تو مت پڑھیے، فی اذنی میرے کان میں کہہ دیجئے، یہ لوگ تھوڑا دور بیٹھے ہیں، میرے کان میں کہہ دیجئے۔ آئے میرے چچا آپ نے اگر میرے کان میں بھی چپکے سے یہ کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ اگر میرے کان میں بھی آپ نے کہہ دیا تو میں گواہ بن جاؤں گا، اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر اتنا کہوں گا کہ اے اللہ میرے چچا نے میرے کان میں تیری وحدانیت کا، تیری توحید کا اعلان کیا تھا اور پڑھا تھا، اے میرے چچا میرے کان میں کہہ دیجئے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، صرف میرے کان میں کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے اور ہم اللہ سے سفارش کروائیں گے انشاءاللہ۔ ابو طالب نے کہا بھتیجے نہیں، چھوڑ دو، میں نہیں چاہتا کہ میرے انتقال کے بعد لوگ یہ کہیں کہ دیکھو موت کے ڈر سے اپنے بھتیجے کی بات مان لیا، اور جہنم کے ڈر سے وہ بات سوچ کے اس نے کلمہ پڑھ لیا اور اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا۔ نہیں، آئے بھتیجے مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو، میں اسی دین پہ مرنا چاہتا ہوں جس دین پر میرا باپ عبد المطلب مرا تھا، میں بھی اپنے باپ دادا کے دین پہ مرنا چاہتا ہوں۔ چچا کی بات، چچا نے بھتیجے کی بات نہیں مانی اور کلمہ نہیں پڑھا، اور ابو طالب کا انتقال ہو گیا، ابو طالب بغیر کلمہ پڑھے مر گئے۔
جب ابو طالب بغیر کلمہ پڑھے ہوئے مرے تو اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اپنے چچا کو حالت کفر میں مرتا ہوا دیکھا. جس نے زندگی بھر میری خدمت کی ہو, زندگی بھر مجھے سہارا دیا ہو, مجھے چلنا سکھایا ہو, جس نے میری شادی تک میرا ساتھ دیا ہو, سب کچھ, لیکن اس کے باوجود وہ ایسے بغیر کلمہ پڑھے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے. افسوس ہوا. لیکن اس کے باوجود اللہ سے دعا کرنے لگے کہ اے اللہ میرے چچا کی مغفرت فرما دے, اس لیے کہ انہوں نے میری بہت خدمت کی ہے, انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا ہے. اور جیسی نبی نے اللہ سے یہ کہا اے اللہ میرے چچا کو بخش دے, آسمان سے جبریل نازل ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے منع کیا ہے, آپ اپنے چچا کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے ہو. کسی مومن کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی کافر باپ کے لیے, بیٹے کے لیے, کسی کافر شخص کے لیے دعائے مغفرت کرے. اے محمد اگر 70 مرتبہ بھی آپ اپنے چچا کے لیے دعائے مغفرت کریں گے پھر بھی اللہ قبول نہیں کرے گا. تمہارا چچا حالت کفر میں مرا ہے, لہذا اللہ اس کو جہنم میں داخل کرے گا. تمہارے چچا کے لیے جنت کی خوشبو بھی حرام ہے. بس اللہ نے اتنا ضرور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری دعا کی وجہ سے ہم اتنا کریں گے کہ تمہارے چچا کو یعنی ابو طالب کو جہنم میں سب سے ہلکا عذاب دیں, لیکن جہنم میں ڈالیں گے ضرور, اس لیے کہ تمہارا چچا توحید کا اقرار کر کے نہیں مرا, حالت کفر میں مر گیا. میرے بھائیوں غور کیجئے, 80 سال تک 90 سال تک ایک آدمی گناہ کرتا رہا, کفر و شرک کرتا رہا, لیکن آخری وقت میں تک کلمہ نہیں پڑھا. کہاں گیا؟ جہنم میں. کلیئر ہو گیا یہی کلمہ پڑھنے سے انسان جنتی ہو جاتا ہے, اور یہ کلمہ نہ پڑھے تو انسان 80 سال کے بعد بھی چاہے کتنے اچھے کام کرے لیکن کلمہ نہ پڑھے تو وہ جہنمی ہو جاتا ہے. اس کلمے کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرو, پہچانو اس کلمے کو. جس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کبھی اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے کسی کی چوکھٹ پہ جا ہی نہیں سکتا, کسی مردے کو پکار ہی نہیں سکتا, کسی سے کہہ ہی نہیں سکتا. لوگ کہتے چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے, ہر مثال ہر جگہ کام نہیں آتی میرے بھائیوں. آپ کہتے ہو دور جانا ہو تو ٹرین کا سہارا لیتے ہو نا, دلی جانا ہے تو ٹرین پکڑو گے, کلکتہ جانا ہے تو ٹرین پکڑو گے. ایسے ہی اگر اللہ تک جانا ہے تو ان کا وسیلہ لو, یہ مزار والوں کا, یہ باباؤں کا, کتنی ڈھکوسلی مثال ہے. میں پوچھتا ہوں جس کو دور جانا ہے وہ سہارا لیتا ہے, ٹھیک ہے, ہمیں بامبے جانا ہے پلین سے جائیں گے, سعودیہ جانا ہے پلین سے جائیں گے, دلی جانا ہے ٹرین سے چلے جائیں گے, کلکتہ جانا ہے ٹرین سے چلے جائیں گے. دور ہے جو جتنا دور ہمیں ویسی سواری چاہیے, ٹھیک ہے مان لی بات, لیکن مجھے اس مسجد میں جانا ہے بغل میں. اب میں کہوں کہ میرے لیے ہیلی کاپٹر لے کے آؤ تو آدمی کہے گا کتنا بڑا پاگل ہے یہ مولوی. میں کہوں گا کہ مجھے ٹرین سے لے کے چلو اس مسجد میں آپ کے گاؤں کی, میں ٹرین سے جاؤں گا, تو آپ کہیں گے اتنا پاگل ہے, بتائیے 10 قدم پہ مسجد اور ٹرین سے جائے گا. تو پتہ یہ چلا کہ دور کے لیے وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے, قریب کے لیے نہیں. اب آپ اپنے دل سے پوچھو کہ اللہ دور ہے یا قریب؟ اللہ اپنے وجود کے اعتبار سے دور ہے, عرش پر مستوی ہے, لیکن اپنے علم کے اعتبار سے بہت قریب ہے. وہ اس اسٹیج کے نیچے نہیں ہے, لیکن اسٹیج کے نیچے کیا ہے اس کو معلوم ہے, اس کو علم ہے. وہ سمندر میں نہیں ہے, لیکن سمندر میں کتنی مچھلیاں ہیں, ان مچھلیوں کے پیٹ میں کتنے انڈے ہیں, اس کا علم ہے اس کو.
میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں، اذا سالک عبادی انی فانی قریب، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو ان سے کہہ دو کہ میں ان کے بالکل قریب ہوں، یعنی میں تو تمہاری نس نس سے واقف ہوں، تمہارے رگے دل سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو قریب کے لیے وسیلہ نہیں لیا جاتا، ہمیں دور تک آواز پہنچانا ہے تو ہمیں ضرورت پڑے گی مائک کی، لیکن یہاں کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہو اس سے بات کرنا ہو تو مائک کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی کانوں کی سننے کی طاقت اور آنکھوں کی دیکھنے کی طاقت ہمارے اور آپ کی طرح نہیں ہے۔ جب خولہ بنت ثعلبہ اللہ کے نبی کے پاس آئیں اور کہنے لگی کہ مجھے میرے شوہر نے مجھے اپنی ماں کی طرح حرام کر لیا اپنے اوپر، میرے لیے کوئی راستہ نکالیے، یعنی مجھ سے کہہ دیا کہ تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہو گئی ہے، اے اللہ کے نبی میں تو شوہر کے بنا نہیں رہ پاؤں گی، بچے ہیں میرے، اے اللہ کے رسول پیار تو میں دے دوں گی بچوں کو، لیکن کھلانے پلانے کی ذمہ داری تو مرد پر ہے، اور میرے شوہر نے مجھے اپنی ماں کی طرح حرام کر لیا ہے، آپ اگر کوئی راستہ نہیں نکالیں گے تو کون نکالے گا؟ آپ نے خولہ بنت ثعلبہ سے کہا کہ میرے پاس تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ خولہ بنت ثعلبہ یہ گفتگو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے حجرے میں کر رہی تھی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے حجرے کا دروازہ کھولا تھا اور حضرت خولہ کو اندر آنے کی اجازت دی تھی۔ خولہ اور اللہ کے نبی دونوں باتیں کر رہے تھے، دونوں گفتگو کر رہے تھے، خولہ اپنی پریشانی بتلا رہی تھی اور اللہ کے نبی کہہ رہے تھے کہ میرے پاس تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں، لیکن وہ دونوں کیا گفتگو کر رہے تھے؟ میں ان کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی چند قدم کے فاصلے پر، حجرہ تو بہت چھوٹا تھا نا، تو کہتی ہیں کہ میں 1-2 گج کی دوری پر بیٹھی ہوئی تھی، یعنی زیادہ دور نہیں، حجرہ چھوٹا تھا، میں حجرے کے کونے میں بیٹھی ہوئی تھی، لیکن اللہ کے نبی اور خولہ بنت ثعلبہ کیا باتیں کر رہی تھی دونوں؟ لم اسمع کلامہما، میں ان دونوں کے کلام کو نہیں سن پا رہی تھی، میں ان دونوں کی گفتگو کو نہیں سن رہی تھی، یعنی وہ دونوں کیا باتیں کر رہے ہیں وہ آواز ہمارے پاس نہیں آ رہی تھی۔ اب غور کر رہے ہیں آپ، حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں بس اتنی دور سمجھو جتنی دور آپ کا یہ مائک یہ موبائل لگا ہوا ہے، اور حضرت عائشہ یہاں ہیں، خولہ بنت ثعلبہ اور اللہ کے نبی وہاں، وہ دونوں کیا گفتگو کر رہے ہیں؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں لم اسمع کلامہما، ان دونوں کی بات کو میں نہیں سن پا رہی تھی، لیکن اللہ رب العالمین ان دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا۔ واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا۔ جب اللہ کے نبی نے اس سے کہا جاؤ اب تمہارے لیے میرے پاس کوئی راستہ نہیں، اور دروازہ بند کر دیا، تو حضرت خولہ سیدھے مسجد نبوی میں چلی گئیں، وضو بنایا، 2 رکعت نفل نماز پڑھی، اور 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کے بعد حضرت خولہ بنت ثعلبہ نے ہاتھ اٹھایا، اللہ سے دعا کرنا شروع کر دیا، اللہ میرے شوہر نے مجھے میری ماں کی اپنی ماں کی طرح مجھے حرام کر لیا ہے اپنے اوپر، اے اللہ تو اگر راستہ نہیں نکالے گا تو کون نکالے گا؟ تیرے نبی کی چوکھٹ بھی بند ہو گئی، تیرے نبی کا دروازہ بھی بند ہو گیا، اے اللہ اگر تیرا بھی دروازہ بند ہو جائے گا تو میں کہاں جاؤں گی؟ اللہ میرے اور میرے شوہر کے درمیان راستہ نکال۔ اسی کو قرآن نے کہا، ادھر خولہ بنت ثعلبہ اللہ سے دعا کر رہی ہیں، اور ادھر اللہ تعالیٰ جبرائیل امین کو بھیج رہا ہے۔ جبرائیل امین محمد الرسول اللہ کے پاس آئے، اور اللہ کے نبی کو پتہ بھی نہیں کہ خولہ بنت ثعلبہ میرے حجرے سے نکلی اور مسجد نبوی میں دعا مانگ رہی ہے، نبی کو پتہ بھی نہیں ہے۔ جبرائیل آئے اور جبرائیل نے فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما، اللہ نے اس عورت کی گفتگو کو سن لیا جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث کر رہی تھی، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ سے بھی فریاد کرتی جا رہی تھی، اللہ کو بھی پکارتی جا رہی تھی، واللہ یسمع
تحاورکما، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا۔ اللہ کہاں سے سن رہا تھا معلوم ہے؟ یہ جو آسمان آپ سورج دیکھتے ہو نا، سورج ہماری زمین سے 9.5 کروڑ میل 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی بلندی پر ہے۔ سورج دنیا سے اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا کہ اگر یہ پوری دنیا جس میں ہم اور آپ رہتے ہیں اس کو سورج کے اندر ڈال دیا جائے تو یہ پوری کی پوری دنیا سورج کے کونے میں ایسے پڑی ہوئی دکھائی دے گی جیسے ایک بہت بڑی فیلڈ کے اندر ایک چھوٹی سی فٹ بال، ایک چھوٹی سی فٹ بال، ایک بہت بڑے میدان میں چھوٹی سی فٹ بال دکھائی دیتی ہے کہ یہ پڑی، ایسے یہ دنیا سورج کے ایک طرف پڑی ہوئی دکھائی دے گی، اتنا بڑا سورج، اور سورج کے بہت اوپر ستارے، اس کے بعد سیارے، سیاروں کے بعد کہکشائیں۔ ایک کہکشاں ایسی ہے آسمان پر، آسمان سے نیچے، جس کی روشنی کو زمین پر آنے میں 10 ارب سال لگتے ہیں۔ غور کیجئے، آسمان سے نیچے ایک کہکشاں ایسی ہے جس کی روشنی کو زمین پر آنے میں 10 ارب سال لگتے ہیں، اور روشنی ایک سیکنڈ میں 3 ارب میل کی، ایک سیکنڈ میں 3 لاکھ میل کی رفتار طے کرتی ہے۔ ایک سیکنڈ میں، آنکھ بند کرو کھولو بس، اتنی دیر میں روشنی کتنی رفتار طے کر رہی ہے؟ 3 لاکھ میل۔ تب اس روشنی کو زمین پر آنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 10 ارب سال۔ پھر ایک اور کہکشاں ہے جس کی روشنی 20 ارب سال پہلے آسمان سے چل چکی ہے، 20 ارب سال پہلے آسمان سے چلی تھی اپنی جگہ سے اس کہکشاں کی روشنی، لیکن 20 ارب سال ہو گئے ابھی تک اس کی روشنی زمین پر نہیں پہنچ پائی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے پہلا آسمان کتنا بلند ہے، ابھی پہلا آسمان نہیں آیا، اس کے بہت اوپر پہلا آسمان، پھر اتنا ہی اوپر دوسرا آسمان، پھر اتنا ہی اوپر تیسرا آسمان، پھر اتنا ہی اوپر چوتھا آسمان، پھر 5واں، پھر چھٹا، پھر 7واں۔ 7ویں آسمان کے اوپر ایک سمندر، اللہ کا عرش پہلے سمندر پہ تھا، سمندر، اور اس سمندر کے اوپر اللہ کا عرش۔ اب آپ اندازہ لگائیے کتنی بلندی پر ہے وہ، ثم استوى علی العرش، کتنا بلند ہوا، کتنا، سوچئے، اور اتنی بلندی کے اوپر سے ہو کر بھی وہ کیا کہہ رہا ہے؟ واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا۔ اے محمد، تمہاری اور خولہ بنت ثعلبہ کیا گفتگو کر رہے ہیں؟ اللہ سن رہا تھا۔ جس گفتگو کے بارے میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں ان کے بغل میں بیٹھی ہوئی تھی، میں ان کی گفتگو نہیں سن پا رہی تھی۔ میرے بھائیوں، اللہ کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں، اللہ کو کسی بیچ میں میڈیٹر کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ڈائریکٹ سنتا ہے۔ واللہ یسمع تحاورکما، اللہ بہت ہی زیادہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ تو یہ توحید اپنائیے، لا الہ الا اللہ۔ اب دوسری چیز کیا ہے؟ اماطۃ الاذى عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ تکلیف دہ چیز کوئی بھی ہو، راستے میں پڑی ہوئی ہو، پتھر ہٹا دو، ہاں کیلے کا چھلکا ہٹا دو۔ آپ موٹر سائیکل سے جا رہے ہو یا 4 ویلر سے، اگر آپ کی نظر پڑ گئی ہے کسی پتھر پر تو گاڑی روکو اور اس کو ہٹاؤ۔ کیلے کے چھلکے پر نظر پڑ گئی ہے تو آپ گاڑی روکیے اور اس کو ہٹائیے، اس لیے کہ آپ تو گزر جائیں گے، ایسا نہ ہو کہ کوئی بوڑھا بیچارہ پھسل جائے، کوئی اندھا اس کیلے کے چھلکے پر پیر رکھ دے اور گر جائے، اس لیے اب آپ اس کو ہٹائیے۔ یاد رکھیے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا اگر ثواب ہے اور ایمان ہے تو راستے میں تکلیف دہ چیزوں کو جان بوجھ کر ڈالنا گناہ بھی ہے۔ ہم راستے میں کوئی کیلا کھایا اور چھلکا پھینک دیا، گھر میں جھاڑو لگائی اور کوڑا راستے میں ڈال دیا، یہ گناہ بھی ہے۔ اگر ہٹانا ثواب ہے تو پھینکنا اور راستے کو گندا کرنا یہ گناہ بھی ہے۔ ہاں اتنا یاد رکھیے گا، تکلیف دہ چیزوں میں یہی چیزیں شامل نہیں ہیں۔ ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، مجھے نہیں معلوم آپ کے جھارکھنڈ میں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے،
لیکن ہمارے یو پی میں ہوتا ہے رات میں بھی، رمضان کے مہینے میں دیکھیے گا سحری کے ٹائم پہ 2 بجے لوگ مائک پکڑ لیں گے، روزے دار بھائیوں اٹھیے سحری کیجئے، ماں بہنیں اٹھیں سحری بنائیں، اور مائک میں نظمیں، نعتیں، حمدیں، غزلیں یہ سب پڑھی جائیں گی۔ میرے بھائیوں یہ ساری کی ساری چیزیں تکلیف دینے کے مساوی ہیں۔ آپ کو کس نے اتھارٹی دی ہے؟ آپ کو کس نے بتایا کہا ہے کہ آپ مائک پکڑ کے لوگوں کو نظم اور نعت اور حمد پڑھ کر یا قوالی سنا کر یا قرآن کی آیتیں پڑھ کے آپ لوگوں کو اٹھائیں؟ آپ کہہ رہے صاحب روزے داروں کو روزے کے لیے اٹھانا گناہ ہے کیا؟ آپ کو کس نے کہا روزے داروں کو اٹھائیے؟ روزہ تو سب کے اوپر فرض ہے، ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، آپ کو اٹھانے کے لیے کس نے کہا کہ روزے داروں کو اٹھائیے؟ اس لیے کہ سب پر تو روزے فرض نہیں ہے نا۔ بہت بوڑھا آدمی ہو چکا ہے، وہ بیچارہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا بس وہ فدیہ دیتا رہے اور روزہ چھوڑ دے، رخصتی دی ہے کیونکہ وہ بہت بوڑھا ہو چکا، روزہ نہیں رکھ سکتا، ڈاکٹروں نے بھی روزہ رکھنے کے لیے منع کیا ہے، تو اب وہ روزہ اس کے اوپر سے رخصت ہے، معاف ہے، تو آپ اس کی بھی نیند میں ڈسٹرب کر رہے ہیں، جبکہ وہ بیچارہ رات میں نیند کی گولی لے کر سوتا ہے تب اس کو نیند آتی ہے، اور ابھی سویا ہی تھا کہ آپ نے مائک پہ شور کرنا شروع کر دیا، وہ اٹھ گیا، اب اس کو نیند ہی نہیں آ رہی ہے۔ ایک دودھ پلانے والی عورت جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اس کے اوپر سے روزے کی رخصت ہے، یہ وہ بعد میں پورا کرے گی، ابھی روزہ چھوڑ دے، آپ اس کو بھی ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ ایک حاملہ عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہے، اس کو اسلام نے رخصت دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، بعد میں پورا کرے، تو میرے پیارے بھائیوں آپ اس کی بھی نیند میں ڈسٹرب کر رہے ہیں، آپ کو کس نے کہا کہ آپ ان کو اٹھائیے؟ تو یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ آپ گئے راستے میں، آپ نے گاڑی پارک کر دی اور کھڑے ہو کر سامان خریدنے لگے، یہاں جام لگ رہا ہے، اسی طریقے سے غلط جگہ پر گاڑی پارک کرنا بھی تکلیف دینا ہے، لوگوں کو نہیں کر سکتے آپ۔ شادی ہو رہی ہے ہمارے بیٹے کی، گھر کے باہر شامیانہ لگا دیا، لوگوں کے گزرنے کا راستہ ہے، آپ نے ٹینٹ لگا دیا، اب کوئی بھی آ رہا ہے بیچارہ اس کو 1 کلومیٹر دور سے جانا پڑ رہا ہے، آپ نے کہہ دیا میرے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، ٹینٹ لگا ہوا یہاں سے نہیں جا سکتے ہو، اب وہ بیچارہ 2 کلومیٹر دور چکر لگا کے جا رہا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں لوگوں کو تکلیف دینے کے ضمن میں شامل ہیں۔ وَإِمَاتَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور تیسری چیز میں بتانے جا رہا ہوں آپ کو، تیسری چیز حیا اور شرم، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ آج جو دیکھ رہے ہو نا پشچمی سبھیتا، ویسٹرن کلچر، ہماری لڑکیوں کے سروں سے دوپٹے ہٹ گئے، انسٹاگرام پر کیسی کیسی ویڈیو بن رہی، مسلمان لڑکیاں، ہمیں نہیں معلوم آپ کے جھارکھنڈ کے حالات، ہمیں نہیں معلوم آپ کے بہار کے حالات، ہم آپ کو اپنے لکھنؤ کے حالات بتاتے ہیں۔ بڑے بڑے حاجیوں، بڑے بڑے نمازیوں اور بڑے بڑے ملا اور مولویوں کی لڑکیاں بھی انسٹاگرام پر شارٹ کپڑوں میں اور چھوٹے چھوٹے کپڑوں میں بال کھول کھول کر انسٹاگرام پر اور ٹک ٹاک پر ویڈیو بنا رہی ہیں، اور ان کے ماں باپ خوش ہو رہے ہیں کہ میری بیٹی بیٹھے بیٹھے 20,000 اور 25,000 روپے کما رہی ہے۔ اذا لم تستحی ففعل ما شئت، اگر تیرے اندر سے شرم و حیا نکل گئی، اگر تیرے اندر بھی شرم و حیا نہیں رہی تو تیرا جو دل چاہے وہ کر۔ میرے بھائیوں شرم و حیا ایک عورت کا زیور ہوتا ہے، شرم و حیا تو مردوں میں بھی ہونی چاہیے، عورتوں میں تو اور زیادہ، مردوں میں جب ہونی چاہیے تو عورتوں میں تو اور زیادہ، لڑکیوں میں تو اور زیادہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنی شرم و حیا تھی، اتنی تھی کہ ایک کنواری لڑکی کے اندر اتنی شرم نہیں ہوگی جتنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر شرم و حیا تھی۔ غور کرو وہ ہمارے پیغمبر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے لیے کیا فرما رہے ہیں؟ عورتوں کا مسجد میں نماز پڑھنے جانا جائز ہے۔ عورت اگر اپنے شوہر سے کہے کہ مجھے مسجد میں نماز پڑھنے جانا ہے تو اس کے شوہر کو روکنے کا حق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں لا تمنعوا اماء اللہ ان یصلین فی المسجد، اگر تمہاری بیویاں اللہ کی بندیاں مسجد میں نماز پڑھنے جانا چاہیں تو تم ان کو منع مت کرو۔
غور کر رہے ہیں آپ؟ عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے جا سکتی ہیں، آپ سے اجازت لیں تو آپ کو اجازت دینا ہوگا۔ شریعت نے بھی عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے، حدیث اپنی جگہ پر ہے، اجازت ہے، عورتیں مسجدوں میں نماز پڑھنے آ سکتی ہیں۔ اگر آپ سے اجازت لیں تو آپ کو روکنے کا ادھیکار اور حق نہیں ہے، ان کو مسجد میں جانے سے آپ روکیں، یہ ایسا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود اللہ کے نبی فرماتے ہیں عورت کی اپنے گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ دیکھیے عورت کو مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے، اور کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول، اگر عورتیں مسجدوں میں نماز پڑھنے جانا چاہیں تو تم ان کو مت روکو، یعنی روکنے کا بھی حق نہیں دیا ہے، جا رہی تو جانے دو۔ لیکن اس کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں کہ آئے خواتین، آئے عورتوں کی جماعت، تمہارا مسجد میں آنا جائز تو ہے، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنا جائز تو ہے، لیکن تمہارا اپنے گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد فرمایا تمہارا گھر کے آنگن میں نماز پڑھنا کھلے صحن میں نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد فرمایا تمہارا گھر کے برآمدے میں نماز پڑھنا گھر کے صحن میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ پھر فرمایا تمہارا گھر کے کوٹھے میں، کمرے میں جس میں تم سوتی ہو، جس کمرے کو تم بند کر لیتی ہو، جس کمرے میں تم سوتے وقت تم میاں بیوی لاک کر لیتے ہو، تمہارا اس کمرے میں، اس کوٹھری میں نماز پڑھنا برآمدے میں، گیلری میں نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی تم مردوں سے جتنا زیادہ دور رہو گی اتنا زیادہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ نماز جیسی عبادت اس کو بھی جتنا مردوں سے چھپ کر پڑھو گی اتنا زیادہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ جب نماز جیسی عبادت میں مردوں سے چھپ کر نماز پڑھنا بہتر ہے تو شادیوں میں ایک ساتھ بیٹھنا، کالجز میں ایک ساتھ بیٹھ کے پڑھنا، مارکیٹ میں ایک ساتھ گھومنا، میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے کہاں سے جائز ہو جائے۔ گھر میں بھی ایک عورت اپنے گھر میں بھی، یہ برآمدہ ہے اور یہ کمرہ ہے، تو یہاں نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ اپنے کمرے میں پڑھے۔ کیوں؟ کیونکہ گھروں میں آنا جانا لگا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے خالہ کا لڑکا آ گیا تو، چچا کا لڑکا آ گیا تو، پھوپھا کا لڑکا آ گیا تو، بھائی ان سے تو پردہ ہے نا اسلام میں۔ ایک لڑکی کو اپنے خالہ کے لڑکے سے بھی پردہ کرنا ہے، ایک لڑکی کو اپنے چچا کے لڑکے سے بھی پردہ کرنا ہے، ایک لڑکی کو اپنے ماموں کے لڑکے سے بھی پردہ کرنا ہے، ایک لڑکی کو اپنے پھوپھا کے لڑکے سے بھی پردہ کرنا ہے۔ اگر یہ لوگ آ گئے تو فرمایا بہتر ہے کہ گھر کے اندر نماز پڑھے، اور بہتر ہے کہ آنگن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ برآمدے میں پڑھے، اور برآمدے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ وہ اپنے گھر کے کمرے میں، کوٹھے میں نماز پڑھے۔ میرے بھائیوں یہ شرم و حیا کا تقاضا بتایا گیا ہے، شرم و حیا کا۔ اور سنیے، چلو ٹھیک ہے اب تم اگر مسجد میں ہی آ گئی ہو، جائز ہے تمہارے لیے، تو اب ان کے لیے حکم کیا ہے؟ دیکھیے مسجد میں بھی آ گئی ہو تو اب کیا کریں گی؟ اللہ کے نبی کا کیا فرمان؟ مردوں کے لیے اگلی صف تمہارے لیے سب سے بہتر ہے، مردوں کا پہلا صف میں نماز پڑھنا سب سے افضل۔ بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کتنا ثواب ہے پہلی صف میں نماز پڑھنے کا، تو لوگ اس صف میں جانے کے لیے لڑنے لگیں گے، جھگڑا شروع کر لیں گے، تلواریں نکل جائیں گی، میں پہلی صف میں نماز پڑھوں گا، نہیں تم ہٹو، میں پہلے آیا، میں پہلے آؤں گا، قرآن دازی کی نوبت آ جائے گی۔ اتنی زیادہ اہمیت بتائی ہے پہلی صف میں نماز پڑھنے کی۔ لیکن وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آئے عورتوں، مردوں کی پہلی صف سب سے بہتر ہے۔ خیر صفوف الرجال اولها وشرها آخرها، مردوں کی اول صف ثواب کے اعتبار سے سب سے بہتر ہے، اور ثواب نہ پانے کے اعتبار سے سب سے بری صف سب سے آخری صف ہے، سب سے پچھلی والی صف ثواب کے اعتبار سے سب سے بیکار صف ہے۔ لیکن عورتوں سے کیا کہا؟ آئے خواتین، آئے عورتوں، خیر صفوف النساء آخرها وشرها اولها، آئے عورتوں تمہارے لیے
لیے پچھلی صف یعنی عورتوں کی پچھلی صف سب سے بہتر صف ہے اور آگے والی صف سب سے بیکار اور سب سے بری صف ہے۔ جرجی صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، میرے پیچھے 5 صفیں لگی ہوئی ہیں مردوں کی، اس کے بعد پردہ پڑا ہوا ہے، اس کے بعد عورتوں کی صف لگی ہوئی ہے، عورتیں بھی 5 صفیں ہیں ان کی بھی۔ تو اب مردوں کی اول صف کون سی ہے؟ جو پہلی صف ہے۔ جرجی صاحب کے پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں یہ ثواب کے اعتبار سے سب سے افضل صف ہے، اور عورتوں کی ثواب کے اعتبار سے سب سے افضل صف کون سی ہے؟ 5ویں صف، جو سب سے پیچھے، عورتوں کی سب سے پیچھے والی صف، اور جتنی وہ پیچھے ہے اتنا وہ مردوں سے دور ہے۔ غور کریے، مسجد کے اندر بھی پردہ پڑا ہوا ہے، اس پردے کے باوجود بھی عورت کی آخری صف چونکہ مردوں سے دور ہے اس لیے وہ سب سے بہتر صف ہے ثواب کے اعتبار سے۔ یہاں ہم اندازہ لگائیں کہ مسجد کے اندر بھی جب مرد کا عورت کے ساتھ ملنا جلنے کو جائز نہیں ٹھہرا رہا ہے اسلام، تو مسجد کے باہر ایسی کون سی اچھی جگہ ہے جہاں ان کا ملنا جلنا جائز ہو جائے گا؟ جب مسجد جس کا ادب اور احترام ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کم سے کم زنا جیسا غلط کام مسجد میں تو نہیں کر سکتا ہے، مسجد کا احترام اس کے سامنے رہتا ہے، جب مسجد کے اندر بھی عورت کا ایک ساتھ بیٹھنا جائز نہیں ہے بلکہ پچھلی والی سب سے اچھی بتائی کیونکہ وہ مردوں سے اتنی دور ہے، تو پھر یہ شادیوں میں اور عقیقوں میں اور اسکول اور کالجوں میں اور الیکشن کے موقع پر میرے بھائیوں، یا اسی طریقے سے مزاروں پر مرد اور عورتوں کی بھیڑ اور ایک ساتھ جمع ہونا یہ کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اس بات پر سوچنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے۔ یہ میں نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اسی طریقے سے جب نکاح ہوتا ہے، نکاح شادی ہوتی ہے تو لڑکی سے پوچھ، آپ کے ہاں میں نہیں معلوم کیا طریقہ ہے، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے 2 لوگ یا 3 لوگ، ایک وکیل ہوتا ہے، 2 گواہ ہوتے ہیں، لڑکی کے پاس جاتے ہیں لڑکے کا نکاح ہونے سے پہلے اور لڑکی سے کہتے ہیں کہ فلاں فلاں کے ساتھ تمہارا نکاح اتنے روپے مہر کے عوض کیا جا رہا، کیا تمہیں قبول ہے؟ وہ لڑکی خاموش ہے، اس سے کہتے ہیں کہ قبول ہے، لڑکی پھر خاموش ہے۔ تو اس کی سہیلیاں جو ہوتی ہیں لڑکی کی وہ ایسے اکساتے ہیں، کہہ دو ہاں قبول ہے، کہہ دو ہاں قبول ہے، اور جب وہ اپنی زبان سے بیچاری لڑکیوں کے کہنے پر کہتی ہے جی قبول ہے، تو وہ دونوں آدمی، سنا تم نے؟ سنا؟ ہاں سنا، تب وہ سگنیچر کراتے ہیں، ہاں چلو، یعنی لڑکی نے قبول کیا تو سنا۔ میرے بھائیوں، کتنی بڑی جہالت ہے لڑکی سے ایسا کہلوانا، اس سے پوچھنا، اور جب تک وہ اس کو سن نہ لیں 2 آدمی کہ ہاں، وہ گواہ بن کے جاتے ہیں، جب گواہی دیتے ہیں جرجی صاحب ہاں میں نے لڑکی کو سنا ہے کہ اس نے قبول کیا ہے، تب جرجی صاحب نکاح پڑھائیں گے۔ کیا جہالت ہے، بے وقوفی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لڑکی کی خاموشی ہی اس کی اجازت ہے، اذنھا سماطھا، پوچھو قبول ہے، بس اگر وہ خاموش رہ جائے تو یہی اس کی اجازت ہے۔ ارے شریعت تو لڑکی کو اتنی شرم و حیا والی بتلا رہی ہے کہ اس کے منہ سے زبردستی مت نکلواؤ، کیونکہ وہ بیچاری شرمیلی ہوتی ہے، حیا والی ہوتی ہے، وہ کیسے اتنے لوگوں کے بیچ میں اور اتنی سہیلیوں کے بیچ میں کیسے کہہ دے قبول؟ یہ شرم و حیا کا تقاضا ہے۔ فرمایا اس کی خاموشی کو ہی اس کی اجازت مان لو، اگر وہ خاموش رہ جائے وہیں سگنیچر کراؤ، ٹھیک ہے، یعنی خاموشی کو مان لو کہ اس نے اجازت دے دیا۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اس کی خاموشی اس کی اجازت ہے، یہ کمینے زبردستی کہلوا رہے ہیں، کہہ قبول ہے، کہہ قبول ہے، اور جب تک قبول ہے کہہ نہیں دیتی بیچاری کو۔ کیا جہالت ہے، یہ شرم و حیا ہے میرے بھائیوں۔ جب شرم و حیا نکل جائے کسی کے دل سے تو پھر وہ ہر کام کرے گا۔ ہماری ماں بہنوں کی، بیٹیوں کے دلوں سے آج شرم و حیا کا جنازہ نکل گیا، اس لیے دیکھ لیجئے دوپٹے اتر چکے ہیں، اس لیے دیکھ لیجئے میلے ٹھیلے جلسوں میں بھی لگے ہوتے ہیں اور جلیبیوں کی دکانوں پہ مرد اور عورتوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے۔ آج دیکھ لیجئے، ہمیں نہیں معلوم آپ کے ہاں میلہ لگا نہیں لگا، لیکن بہار کے جلسوں میں ہم نے میلے دیکھے ہیں، اور بہت جلسوں میں ایسا بھی دیکھا کہ لڑکے اور لڑکیاں جلسوں میں پکڑے گئے ہیں، ان کو بٹھا دیا گیا ہے، اور صبح ہو کر پنچایتی بھی بیٹھی ہوئی ہے، اب اس لڑکے اور لڑکی کے بارے میں کیا فیصلہ کیا جائے؟ میرے بھائیوں، یہ سارے کانڈ جلسوں میں بھی ہو رہے ہیں، یہ شرم و حیا کا تقاضا نہیں ہے۔ شرم و حیا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں میرے بھائیوں۔ 1.5 گھنٹے کی تقریر کے اندر اب میں 10 منٹ آپ کے سامنے بیٹھوں گا
مجھے معلوم تھا کہ لاسٹ میں ٹائم دو گے تو آخری خطیب ہوتے ہیں تو پھر آدھے سے زیادہ لوگ چلے جاتے ہیں، لیکن جتنے بیٹھے ہیں ان سے میں صرف اتنی گزارش کروں گا کہ یہ مسجد و مدرسے کا جو تعاون آپ کر رہے ہیں بہت زیادہ لمبا خرچہ ہے، اور ہر سال یہ جلسہ ہوتا ہے، آپ میرے ہاتھ پر بھی تعاون کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ آپ جو بھی دینا چاہیں آپ میرے ہاتھ میں دیں، ہم یہاں پیٹی میں ڈال